بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج دو تین امپورٹنٹ نیوز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا ہے کہ جو حکومتی نمائندگان ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، جتنے بھی کابینہ کے ارکان ہیں، وہ پروٹوکول اپنا کم کر دیں۔ اگر کسی شخص کو میں نے دیکھ لیا پروٹوکول کے ساتھ تو اس کی گاڑی پہ نہ جھنڈا رہے گا نہ وہ وزیر رہے گا، اس کی تبدیلی کر دی جائے گی۔ عمران خان سے آپ نے قوم یہ جانتی ہے کہ یہ بات ریپیٹڈلی مختلف موقعوں پہ کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ کم کیا، اپنے اخراجات کیے، سادگی کو ترجیح دی، اپنا پروٹوکول انہوں نے کم کیا۔ وہ ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور سسٹم کتنا تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس بات کا تو قوم کو اندازہ ہے۔ قوم کو نہ کوئی شک ہے، نہ تھا نہ رہے گا۔ مگر عمران خان کا بار بار یہ اعلان کرنا در حقیقت عمران صاحب کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے، خان صاحب کی، کیونکہ وہ جن نظریات کو لے کے تحریک انصاف کی 22 سالہ جدوجہد جو ہے وہ انہی ایلیٹ کلاس کے خلاف تھی، اسی پروٹوکول کے خلاف تھی، اسی مافیات کے خلاف تھی، اسی اشرافیہ کے خلاف تھی۔ مطلب کہ انہوں نے یہی کہا ہم سادگی کو ترجیح دیں گے، ہم اپنے اخراجات کم کریں گے، لیکن 2.5-3 سال کی سٹرگل کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی خاطر خواہ مطلب کہ فرق نہیں پڑا۔ خاطر خواہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی ہے، مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ بزدار صاحب کی فیملی اور ان کے رشتہ دار کس طریقے سے ہیلی کاپٹر میں گھومتے ہیں، کس طریقے سے وہ پروٹوکول لیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی ان کے دوستوں نے ایک ہیلی کاپٹر جو یوز کیا، اس کا بھی ایک کیس چل رہا ہے۔ مطلب ان کے جو بالکل قریبی لوگ ہیں وہ بھی عمران صاحب کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ در حقیقت ان کی وجہ ہے ایک، وہ وجہ ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ طبقہ جس کلاس سے تعلق رکھتا ہے، قوم کیا سمجھتی ہے کہ یہ آپ کی، میری اور اس سلطنت کی خدمت کے لیے آئے ہیں، کہ یہ پروٹوکول، شاہانہ ٹھاٹ باٹ، گاڑی بنگلے، آگے پیچھے نوکر چاکر، ہٹو بچوں کا شور، مطلب کہ ہر 50 فٹ کے آگے ایک پولیس والا، ایک ڈی ایس پی، 4 ایس ایس پیز، ایک ڈی آئی جی ان کو سلوٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ کام تو سارا اسی رکھ رکھاؤ کے لیے کرتے ہیں۔ جب یہ رکھ رکھاؤ ان کا عام عوام میں مینٹین ہوتا ہے، عام جگہ پہ مینٹین ہوتا ہے، تو پھر ہی عوام پہ ان کا روب اور دبدبہ جمتا ہے، پھر ہی یہ ناجائز کام کراتے ہیں، پھر ہی قبضے ہوتے ہیں، پھر ہی غریبوں پہ تشدد ہوتا ہے، پھر ہی یہ کام ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اٹھا لائیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کے گھر پہ حملہ کر دیں، اس کے بچوں پہ تشدد کر دیں، اس کی چاردیواری پھلانگ جائیں، اس کی فصلوں کو تباہ کر دیں۔ یہ کام تو پھر ہونا ہے۔ اگر ان کا وہ جو شاہانہ روب اور دبدبہ ہے وہ قوم کے دل سے نکل گیا، قوم کے ذہن سے نکل گیا، جس طریقے سے انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے، پھر سیاست ان کو کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو سیاست ہی اسی کام کے لیے کر رہے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے یہ تنبیہ کی ہے، اور خاص کر انہوں نے اپنے وزراء اعلیٰ کو کہا ہے کہ آپ اپنا تعین کریں کہ اپنے اخراجات آپ کس طریقے سے کم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ ریپیٹڈلی 2-3 بار کہا ہے کہ پاکستان اور عمران خان کی حکومت اس سٹرگل میں ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کریں۔ یہ بات انہوں نے 2-3 موقعوں پہ کہی ہے۔ ادھر سے عمران خان صاحب کلیئرلی اس پہ اپنا جو بیانیہ ہے، موقف ہے، وہ دے چکے ہیں کہ ہم اسرائیل کو جب تک وہ فلسطینیوں پہ اپنا ظلم ستم بند نہیں کرتا، اپنی باؤنڈریز پہ واپس نہیں جاتا، ہم اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، اس سے بات ہی نہیں کریں گے ہم۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یہ ایک نظریہ تھا کہ یہ ایک ناجائز بچہ ہے یورپ کا، اور اس کو مسلمانوں پہ انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب ریپیٹڈلی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے بھی پراپوگنڈا ہوا کہ جس طرح کہ زلفی بخاری کو ایک طیارہ، مطلب کہ وہ اپنے نجی دورے پہ اسرائیل گئے، ساتھ اس کے آرمی چیف تھے، اس طرح کی چہمگوئیاں کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس میں ایک امپارٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جب آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی کی اعلیٰ قیادت نے پارلیمنٹ، مطلب کہ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، وہاں پہ سارے بیٹھے تھے، وہاں پہ نہ تو پی پی کی طرف سے یہ کوسچن ریز ہوا، نہ نون لیگ کے کسی بندے کی طرف سے کوسچن ریز ہوا کہ آپ وزٹ کروا رہے ہیں، کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب کہ ایسا تو قوم کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کی وش کے بغیر ہم کسی کنٹری کو تسلیم کر دیں، کسی کنٹری کا سفارت خانہ بند کر دیں۔
ان کی کنسنسس سے ملکوں کی پالیسی بنتی ہے. تو کسی بندے نے ادھر اٹھ کے یہ سوال نہیں کیا ہے, یہ صرف میڈیا پہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت پہ ایک آپ کہہ لیں کہ نہ چاہتے ہوئے ایک تنقید کی جا رہی ہے, چونکہ نون لیگ کے پاس اور کچھ قوم کو بتانے کے لیے رہ نہیں گیا, کوئی بیانیہ نہیں رہ گیا, کوئی بیان بازی کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا, کوئی پراپیگنڈا کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا. دوسری بات مریم نواز صاحبہ بار بار وہ کہہ رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت سے ہم کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے. وہ حکومت پتہ نہیں, ادھر سے خان صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے. تو خان صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جس پالیسی کے نتیجے میں ملک سے باہر بیٹھے ہیں, کیا یہ ایک ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے؟ کہ آج نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس کے اندر جتنی پرجرنگ ہوئی ہے وہ ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا آپ کی وزیر صحت نے بیٹھ کے نہیں کہا تھا کہ میڈیکل رپورٹس ان کی ٹھیک ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میڈیکل رپورٹس میں امینڈمنٹ ہوئی ہیں, مطلب کہ ان کے بلڈ سیل کا مسئلہ بنایا گیا, رپورٹس میں پرجرنگ کی گئی ہے؟ کیا یہ آپ کو نہیں پتا؟ مطلب کہ کیا آپ نے بار بار یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے, ملک کا جنہوں نے پیسہ کھایا ہے, ان کو ہم باہر نہیں جانے دیں گے؟ پھر تینوں کا کندھا استعمال ہوا. گورنمنٹ نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ اس کو شاید اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے بھیجا گیا ہے, اور گورنمنٹ نے یہ بھی بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ شاید اس میں گورنمنٹ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے, یہ تو ٹوٹل عدالتوں کا کام ہے, عدالتوں نے ایک آرڈر کے ذریعے ان کو باہر بھیج دیا. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ بھی بتائیں کہ نواز شریف صاحب کس پالیسی کے سلسلے میں باہر ہیں؟ وہ ڈیل ہی تو ہے, ڈیل کر کے گئے ہیں, اس سے پہلے مشرف سے بھی ڈیل کر کے گئے تھے, اب بھی ڈیل کر کے گئی ہیں. آپ بھی سارے, آپ کو تو جیل میں ہونا چاہیے تھا, آپ بھی جس پالیسی کے نتیجے میں باہر ہیں اس کو ڈیل ہی کہتے ہیں. حمزہ شہباز صاحب بھی جس پالیسی کے نتیجے میں باہر ہیں اس کو ڈیل ہی کہتے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئے ہیں. شہباز شریف صاحب کو کورٹس امیڈیٹ ریلیف جو دے رہی ہیں وہ بھی ڈیل کے نتیجے میں دے رہی ہیں. ایک لینتھی اور لمبا پروسیس ہوتا ہے جب کوئی کرمینل یا ملزم آپ کہہ لیں کہ اس نے باہر جانا ہو, جیل سے وہ بیل پہ رہا ہو, اس نے باہر جانا ہو, تو شہباز شریف صاحب کا صبح سے ایک پروسیس شروع ہوتا ہے, رات کو وہ اپنا وہ چٹ لے کے ایئرپورٹ پہ بھی پہنچ جاتے ہیں باہر جانے کے لیے. یہ سارا کچھ جس تیزی اور جس سپیڈ سے ہوا, کیا یہ ایک ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا آپ کے اوپر اتنے الزام ہونے کے باوجود, مطلب کہ آپ کو جیل ہونے کے باوجود آپ ضمانت پہ رہا ہیں, وہ فوج کے خلاف بیان دیتی ہیں, ریاست کے خلاف بیان دیتی ہیں, گورنمنٹ کے خلاف بیان دیتی ہیں, پھر بھی آپ آزاد ہیں؟ کیا یہ ایک ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے؟ یہ قوم کو سمجھنا چاہیے دونوں طرف سے. عمران خان صاحب بھی اس کو سمجھ لیں کہ یہ ڈیل ہی ہے جس کے نتیجے میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں, اور نون لیگ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈیل کا نتیجہ ہی ہے. قوم کو بیوقوف بنانے کی دونوں دھڑوں کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے. تیسرا سوال جو مریم نواز صاحبہ سے کیا صحافی نے کہ آپ نے بہت مرتبہ حکومت کے جانے کی ڈیٹس دی ہیں, اب حکومت آپ کو جاتی کب نظر آ رہی ہے؟ تو اس کے نتیجے میں جو مریم نواز صاحبہ کا بیان ہے اس سے شاید ان کی افسردگی, ان کی ذہنی ٹینشن, یا ان کی مایوسی, یا ان کی فرسٹریشن یہ ظاہر ہو رہی ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حکومت کب جا رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ 3-4 موقعوں پہ یہ حکومت اب گئی, حکومت جون کے بجٹ کے بعد گئی, حکومت یہ تحریک کے بعد گئی, پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے بعد گئی, یہ جلسوں کے بعد گئی, بہت مرتبہ انہوں نے یہ ڈیٹس دی ہیں, لیکن وہ ہوا تو کچھ نہیں ہے. سارے اسی تنخواہ پہ, اسی دیہڑی پہ, اسی نوکری پہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اسی طریقے کے ساتھ. تو اس لیے یہ جو ان کا جواب ہے صحافی کو کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یہ اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے بھی ذہنی طور پہ تسلیم کر دیا ہے کہ یہ حکومت جانے والی نہیں ہے, عمران خان صاحب اپنے اگلے 2 سال پورے کریں گے. اور تیسری چیز یہ بیانیہ جو ان کا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیانیہ ان کا شہباز شریف صاحب کی پالیسی کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. شہباز شریف صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ فوج کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اداروں کے ساتھ مسالت کی جائے, مسالت کے نتیجے میں ان سے فائدہ لیا جائے. جبکہ مریم نواز صاحبہ اور محترم نواز شریف صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ اداروں کو ہٹ کیا جائے, ان پہ کرٹیسائز کیا جائے, ان پہ الزام تراشی کی جائے, ان پہ دباؤ بڑھایا جائے, اس طریقے سے ان کو فائدہ لے سکتے ہیں. اب وہ اس دونوں طرف کے جو کشمکش ہے اس سے کسی نتیجے میں تو پہنچ نہیں سکتی, اور نون لیگ کی اپنی کوئی سٹیٹمنٹ رہ نہیں گئی, اپنا کوئی بیانیہ رہ نہیں گیا, اپنا کوئی قوم کو ایشو نہیں رہ گیا جس پہ وہ سیاست کر سکیں یا قوم کے سامنے لے کے آ سکیں. تو یہ ان کی ایک اندر کی مایوسی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اس کے ساتھ ایک جو امپارٹنٹ خبر, محترم عمران خان صاحب نے اگلے دن جو گوادر میں فیز 2 کا افتتاح کیا ہے, تو فیز 2 کا افتتاح, فیز 2 ایکچولی ہے کیا؟ فیز 2 ایک انڈسٹریل زون مطلب کہ بننے کے لیے جا رہا ہے.
اس کی امپارٹنس اور اہمیت کا اندازہ اس عمل سے آپ لگا سکتے ہیں کہ ادھر ہی ویڈیو لنک کے ذریعے چائنا کے کچھ انویسٹرز نے محترم عمران خان صاحب سے بات کی اور تقریباً $100 ارب کی سرمایہ کاری کا انہوں نے یقین دلایا. اگر یہ $100 ارب کی سرمایہ کاری مزید ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا اور پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بوسٹ اپ ہوگا. یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بہت شکریہ.